من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. سبحان اللہ. اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے متعلق دو روایتیں ہیں. ایک روایت حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں غزوہ حنین سے جو اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کو مال غنیمت عطا فرمایا، آقا علیہ السلام وہ تقسیم فرما رہے تھے. تقسیم کے دوران بنو تمیم کا ایک شخص ذوالخویسرہ یہ آیا اور اس نے آتے ہی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہا اعدل یا محمد. جی اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ڈریں اور انصاف کریں. جی آپ انصاف سے کام لیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو باقیوں کی بنسبت زیادہ عطا فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے خود وجہ بھی بیان فرمائی کہ میں نے ان کو اس لیے زیادہ دیا ہے تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اسلام کی مزید محبت بڑھا دے. جی ایک تو یہ ہوگی. دوسری یہ کہ حضرت آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میرے آقا علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنایا تھا. آپ یمن کے حکمران تھے، وہاں سے آپ نے سونا بھیجا کریم آقا علیہ السلام کو. تو آقا علیہ السلام وہ تقسیم فرما رہے تھے تو اس بندے نے اعتراض کیا. اب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا اعتراض سنا تو آگے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو وحی ہے اس میں خیانت نہیں کرتا تو یہ دنیا کے مال میں خیانت کروں گا. آقا علیہ السلام کے یہ جو الفاظ ہیں یہ واضح فرما رہے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں خیانت کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے رب کے دین کے معاملے میں خیانت کرنا. رب تعالیٰ کے دین کے بارے میں، رب تعالیٰ کی وحی کے بارے میں، دین کو بیان نہ کرنے کے معاملے میں، دین بیان مطلب چھپا جائے، دین کو حق نہ کہے، ایسا بندہ جو ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس کلام کو آپ دیکھیں اور اس کلام کے انداز کو دیکھیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی میں جو رب آسمانوں سے بھیجتا ہے اس میں تو خیانت نہیں کرتا، اس میں خیانت کروں گا دنیا کے مال میں. مطلب یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ابو جہل سامنے کھڑا تھا، ابو لہب جیسا بدماش سامنے کھڑا تھا، یہ سارے کفار سامنے کھڑے تھے، عتبہ شیبہ سارے سامنے تھے، تب میں نے رب کی وحی نہیں چھپائی. تب میں نے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی میں جو ہے نا کوئی بات دائیں بائیں نہیں کی. تو رب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو آج دنیا کے معاملے میں ایسی بات کروں گا. یہ الفاظ میرے آقا علیہ السلام کے واضح فرما رہے ہیں اور یہ امت کو تعلیم فرمائی میرے آقا علیہ السلام نے. ایک بندہ وہ ہے جو دنیا کے معاملات میں خیانت کرتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو رب تعالیٰ کے دین کے معاملے میں خیانت کرتا ہے. جی اب ذرا اندازہ لگائیں یار، میرے کریم آقا علیہ السلام دین کی خیانت کو اتنا بڑا جرم قرار دے رہے ہیں. جی دونوں کو مقابلے میں بیان کیا. میں یہ بڑا جرم ہے، میں جہاں پہ بڑی بات تھی، جہاں پہ مجھے خطرہ تھا جی وہاں سے رد عمل کا، وہاں سے تکلیف کا، اور ہم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. جی بدر کو دیکھ لیں، احد کو دیکھ لیں، اتنے سفر کیا میرے آقا علیہ السلام نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں تو اتنی بڑی قربانی دے دی ہم نے، وہاں ہم نہیں گھبرائے. اتنے بڑے معاملے میں ہم نے کوئی پس و پیش سے کام نہیں لیا. تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے یہ دنیا کی باتیں، یہ چیزیں، یہ سونا چاندی اور زیورات اور یہ چیزیں، اونٹ گھوڑے اور یہ چیزیں، ان میں خیانت کروں گا؟ کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے بھائی. آج ہم امت کو کیا دے رہے ہیں؟ 60 سال ایک مسجد میں حضرت خطیب رہے ہیں اور نمازیوں کو وضو کے مسائل تک نہیں آتے، نمازیوں کو نماز کے آداب کا پتہ نہیں ہے.
ہاں جی کیسے نماز پڑھنی ہے کیسے نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے جی. ایک بندہ یہاں آتا ہے وہ کیا کرتا ہے, نماز ساری باقی کھڑے ہو کے پڑھتا ہے, رکوع سجدہ کرسی پہ کرتا ہے, رکوع بھی کھڑے ہو کے کرتا ہے, سجدہ کرسی پہ بیٹھ کے کر لیتا ہے, اور کھڑا ہوگا تو آدھی صف میں کھڑا ہو جائے گا آگے, باقی سارے لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, حاجی صاحب آگے کھڑے ہوئے. وہ جی فین ہے ایک بندے کا, وہ سر لگا کے تقریر کرتا ہے جی. وہ اس کو کسی بندے نے کہا تھا جی آپ یہاں پہ جمعہ پڑھا کریں, کہتا نہیں جی مجھے ان کی باتیں نہیں سمجھ آتی, میں تو سر والے بندے کی سمجھتا ہوں. کہتے ہیں یا پھر تھوڑا سا گلا صاف کرتے ہیں, کہتے ہیں میرے ساتھ طبق روشن ہو جاتا ہے. اور اتنا عرصہ ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے, سریں سنتے ہوئے, نماز کے ایک ادب کا پتہ نہیں, نماز کے ایک مسئلے کا پتہ نہیں کہ کیسے نماز پڑھنی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بتائیں یار جو بندہ یعنی کہ پورا سال ایک کی تقریر کر رہا ہے, اگلے سال پھر وہیں سے شروع کر دیا اس نے, جہاں سے اس نے رمضان شریف کی تقریر چھوڑی تھی کہ جناب وہ مجوسی کا بچہ جو ہے وہ راستے میں کھا رہا تھا, اس کے ابے نے تھپڑ مار دیا, ابے کو کلمہ نصیب ہو گیا, مسلمان ہو گیا. ہر سال یہیں سے شروع کر دے, ہر سال میلاد کا ذکر شروع کرے تو ابو لہب کی انگلی جو ہے نا وہ منہ میں ڈال کے چوسنی شروع کر دے. ابو لہب نے انگلی ڈالی ہوئی منہ میں, وہ چوپ رہا ہے. بتائیں, اور بھائی کو آگے بھی لے جاؤ گے, کچھ اور بھی دو گے امت کو. اور جتنے بھی باقی ساری تقریریں 4 جمعے جناب پورے حضرت داتا علی اجمیری رحمہ اللہ پہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت گزر گیا. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ باقی سارا. بندہ پوچھے یار رسول اللہ علیہ السلام نے سارا یہی دین دیا تھا جو تم بیان کر رہے ہو, تم نے تو حضور کے دین کو ہاتھ نہیں لگایا ہیں. یار میرے آقا علیہ السلام قرآن کی ایک آیت پڑھے پورے مکے میں لڑائی شروع ہو جائے. مولوی صاحب نے 60 سال قرآن پڑھا ہے, کسی نے کچھ نہیں کہا, کہیں پہ لڑائی نہیں ہوئی, کہیں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہوا, سارے راضی بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر کون سا قرآن پڑھا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے صرف ختم والی آیتیں پڑھی ہیں, ختم نبوت والی آیتیں نہیں پڑھی کہ نہیں. اگر یہ کہہ دیں نا یار سارے ختم پہ بیٹھ رہے ہوگے, ختم نبوت کی بھی بات کرو, کئیوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. معمولات یا اہل سنت پہ آپ تو اعتراض ٹھوک دیتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ حلوے کھا رہے تھے, ہم نے نماز کا وقت ہے تو یہ کہہ دیے یار اذان ہو گئی ہے, نماز کا ٹائم آ گیا, اس میں کون سا اعتراض ہے؟ معمولات اہل سنت پہ کون سا اعتراض ہو گیا؟ سمجھائیں ذرا. بہرحال یہ آیہ مبارکہ جو ہے جی بتا رہی ہے, اس آیہ مبارکہ کے جو شان نزول ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ دین کے اندر خیانت جو ہے نا, یہ سچی بات ہے. مولوی لوگ خود خیانت کر رہے ہیں, دین حضور کا چھپا رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کا دین چھپائے بیٹھے ہیں, بس معمولات تک ان کا پورا دین کھڑا ہوا ہے. وہ بھی معمولات جو ہمارے علماء اہل سنت کے ایجاد کردہ ہیں یا جاہل لوگوں نے ایجاد کیے ہیں. علماء نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کر لیں جی, اس پر پھر دلائل دینے شروع کر دیے, اسی کو پھر دین بنا لیا. حضور کا دین چھوٹ گیا ہم سے جی. ہم نے نعوذ باللہ آج جو بڑے بڑے گرو گھنٹال پیر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنی پوجا کو ہی شریعت طریقت سارا کچھ سمجھ رکھا ہے. حقیقت یہی ہے, معرفت یہی ہے, طریقت یہی ہے, سارا کچھ یہی ہے بات. اور یہی وجہ کہ آج یہ تو کتابیں چھپ کے آ گئی, پیر پر اعتراض من ہے. اور میرے آقا علیہ السلام پر اعتراض ہو, رب قرآن نازل کر دے. حضور پر اعتراض ہوا نا, اس نے میرے آقا علیہ السلام کو کہا کہ آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے, عدل نہیں کر رہے آپ. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا اس منافق کی تردید میں. ہیں جی آج رسول اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں, پیر کا مرید اعتراض کر رہا ہے, لیکن پیر جو ہے وہ صرف یہی کتابیں چھاپ رہا ہے. پیر پہ اعتراض من ہے, پیر پہ اعتراض نہ کریں ورنہ مرتد ہو جائیں گے. بتائیں, ایک پیر کا مرید بہت بڑا عالم تھا, اس نے اپنے پیر کی بیعت توڑ دی. تو میں نے اس کی جماعت کے لوگوں کے منہ سے سنا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ فلانا جو ہے وہ مرتد ہو گئے. میں نے کہا تم نے تو پھر اپنے پیر کو نبی مانا ہوا تھا یار, ہمیں بتایا ہی نہیں آپ نے. تو یہ خیانت ہے بھائی سیدھی سیدھی, جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں آشکار فرمایا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی جو ہے اس میں خیانت نہیں کرتا, تو یہ دنیا کی چیزوں میں خیانت کروں. اللہ اکبر کبیرہ. تو جو بھائی 60 سال سے ایک ہی چیز بیان کیے جا رہے ہیں, بس تھوڑی تھوڑی چیزیں بیان کی اور حضور کا دین چھوڑ دیا, یہ ذہن میں رہے رسول اللہ کے وارث نہیں ہے, رسول اللہ کے وارث نہیں ہے, حضور کے دین کے وارث نہیں ہے. وہ حضور کے دین کے لیے وارث تو ہو سکتے ہیں, وارث نہیں. ہاں وارث وہی ہے جو میرے آقا علیہ السلام کا دین وہی بیان کرے جو میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا. بس میرے آقا علیہ السلام حضور کے صحابہ فرماتے ہیں, میرے آقا علیہ السلام کا جو خطبہ شریفہ ہوتا تھا اس میں زیادہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے,
ہمارے ہاں تو قرآن کو گزرنے نہیں دیتے، نہیں فلانے کا کٹا یہ ہو گیا، فلانے کا بچہ یہ ہو گیا، چھٹی جی قوم نے نعرے لگا دیے، بس جی فارغ ہو گئے، تقریر ختم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اگلی بات دیکھیں جی، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت عمر نے عرض کی حضور اجازت دیں اس کو قتل کر دوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعہ، عمر چھوڑ دے، میں اسی کی نسل سے لوگ آئیں گے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اہل ایمان کو قتل کریں گے، بت پرستوں کو چھوڑیں گے، بت پرستوں کو چھوڑیں گے، اہل ایمان کو قتل کریں گے۔ اور اس بندے کی جو نشانی بیان ہوئی ہے نا حدیث پاک میں، ذوالخویسرہ کی، جس صحابہ فرماتے ہیں اس کی داڑھی گھنی تھی اور سر اس کے وہ گنجا تھا، ہیں جی، یہ دو نشانیاں پکڑ کے نا جی، اور اس کی دھوتی بھی اوپر تھی، دھوتی بھی اوپر تھی اس کی، یہ دو تین نشانیاں پکڑ کے ہمارے لوگوں نے خاص جو یعنی کہ اس نشانی والے لوگ تھے سب کو پکڑ کے خارجی کہہ دیا، سب کو خارجی کہہ دیا، سارے خارجی ہیں بھائی، بتا پوچھے ایک تو تین کے اندر کھڑا ہے باقی سارے خارجی ہو گئے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جو نشانیاں نا، یہ جو علامات بیان کی جاتی ہے اس طرح کی، وہ ہر دور میں بدلتی رہتی ہے، ہر دور میں بدلتی رہتی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارکہ میں بیان کیا، یہ حدیث پاک صحاح میں موجود ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کے 72 فرقے ہوتے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے، میں کہ میری امت کے 73 فرقوں میں 72 جہنم جائیں گے، ایک جنت جائے گا، ایک جنت جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اچھا آپ دیکھیں نا ذرا، یہ اگر اسی کو ہی ہم معیار قرار دیں جو حضور نے بیان کیا ہے جی، آج پھر حضور کے ما انا علیہ جو ہے نا، اس پر کون کون کھڑا ہے یہ آپ کو جلدی بندے کو پکڑا ہی نہیں دیں گے، بڑے بڑے جبے کبے والے سارے خارج ہو جائیں گے، ہیں جی۔ علیہ و اصحابی جو ہے یہ تو ہمیں عہد میں نظر آ رہا ہے، مان علیہ و صحابی جو یہ تو ہمیں بدر میں نظر آ رہا ہے، مان علیہ و صحابی جو ہے یہ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا، ہیں جی۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے پتھر ایک ہی باندھا ہوا تھا، میں کتنے باندھے ہوئے؟ انہوں نے کہا جی ایک باندھا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے قمیض مبارکہ اوپر کی، 2 پتھر بندھے ہوئے، اس وقت تو پتھر جو ہے وہ فلسطینیوں کے پیٹ پہ بندھے ہوئے، مان علیہ و صحابی بھی تو وہ کھڑے ہوئے، میں اور آپ تو 19 قسم کے کھانے کھا کے ڈکار مارنے، ہمارا ڈکار باہر نہیں آتا، ہمیں تو پھکی کھانی پڑتی ہے، ہاجمولے کی گولیاں کھانی پڑتی، تو مان علیہ و صحابی والی بات کہاں گئی بھائی؟ اور جس بندے کی پوری زندگی میں کبھی احد نہ آیا ہو، بدر نہ آیا ہو، ہیں جی، اسے بھی دعویٰ مان علیہ و صحابی بھی میں کھڑا ہوں۔ جس بندے نے کبھی جناب ابو جہل کا مقابلہ نہ کیا ہو، ابو لہب کا مقابلہ نہ کیا ہو، کبھی دین دشمن کا مقابلہ نہ کیا ہو، کبھی عبداللہ بن ابی منافق کا اس کے پاس گزر نہ ہوا، بلکہ عبداللہ بن ابی منافق کو بھی اگر موقع مل جائے اس کے پاس آنے کا، وہ بھی اس کے سامنے سے اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے گزرے، مجھے تجھ سے بھی بدبو آ رہی ہے، کیسے بدبودار بندہ ہے تو بتائیں پھر، ہیں جی۔ ان لوگوں کو بھی دوسرے خارجی دکھائی دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے ایسے جیسے تیر جو ہے وہ نکل جاتا ہے آگے، ہیں جی، تیر چلایا جاتا ہے نا جی، جانوروں کو پھاڑتا ہوا تیر آگے گزر جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی میرے دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے۔ آپ بتائیں نا، جس بندے نے میرے آقا علیہ السلام کا نظام تعلیم چھوڑ کر کے خود کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے بیٹوں کو بھی انگریز کے نظام تعلیم کے حوالے کیے، بتائیں دین میں کھڑا ہے؟ نظام سیاست میرے آقا علیہ السلام نے نظام خلافت عطا فرمایا، 23 سالہ عرصہ لگا کے حضور نے محنت کر کے غلبہ اسلام کی حکومت قائم کی ہے، اور جو آج جو بندہ وہ حضور کا نظام خلافت کو چھوڑ کر کے نظام جمہوریت جو ہے، ڈیموکریسی، اسے اپنا لے، اب بھی وہ دین پہ کھڑا ہے۔ تہذیب تسنن میرے آقا علیہ السلام نے اتنے عرصے میں دیا ہے، حضور کا تہذیب، حضور کی دی ہوئی تہذیب جو ہے یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا مطلب یہی ہے۔ اور جو بندہ حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے تہذیب کو، تہذیب تسنن پورے کو ترک کر کے نظام تہذیب فرنگی جو ہے اسے اپنا لے، پھر بھی وہ کہے وہ دین پہ کھڑا ہوا ہے، کہاں کھڑا ہوا ہے دین پہ یار؟
وہ ذرا اپنا غور تو کرو، جس ملک کا پورا نظام سارا سود پہ چل رہا ہو، وہاں کا وزیر اعظم کورٹ میں جا کے کیس دائر کر رہا ہو، ہمارا گزارا سود کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کی ساری جماعت اوپر سے لے کر نیچے تک، اس میں بریلوی بھی ہوں، دیوبندی بھی ہوں، وہابی بھی ہوں، شیعہ بھی ہوں، سارے حضور کے عاشق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں۔ اب بتائیں نا، جتنی بھی جمہوری جماعتیں ہیں، ان ساری جماعتوں میں سارے فرقوں کے لوگ ہیں، سارے فرقوں کے لوگ ہیں نا۔ تو اب جتنی بھی جمہوری جماعتیں ہیں، جتنے ان کے لیڈر ہیں، سارے سود کے خواہاں ہیں، وہ سارے یہی چاہتے ہیں بھائی سود، ان کو پتہ بھی آئی میں پیسے دے گا تو ہمارا گزارا چلے گا۔ تو سارے مولوی نیچے سے لے کر اوپر تک ہر جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر جماعت کے مولوی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ واحد غسل خانہ ہے جہاں پر بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ سب کا غسل کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ وگرنہ مسجد میں سارے اکٹھے نہیں ہوتے، مدرسے میں سارے اکٹھے نہیں ہوتے۔ ہاں، جہاں پہ انگریز کتا دانہ ڈال جائے گا وہاں سارے اکٹھے ہو جائیں گے، سکول میں سارے اکٹھے ہوں گے، دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ سارے اکٹھے، مرزائی بھی اکٹھے۔ مرزائیوں کو الگ سکول تھوڑی ہے یہاں پاکستان میں، اکٹھے پڑھتے ہیں، پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہندوستان میں چلے جائیں، وہاں بھی مدارس سب کے الگ الگ ہیں، جہاں رب کی تعلیم ہونی ہے وہاں الگ الگ ہیں سارے، مسجد سب کی الگ الگ ہے، جہاں رب کی عبادت ہونی ہے، اور جہاں پہ انگریز کتے کی عبادت ہونی ہے وہاں پہ سارے اکٹھے ہیں، وہاں پہ سارے متفق ہیں۔ اور حیرانگی والی بات یہ ہے، ابو بکر پہ ساری امت متفق نہیں، ابو بکر پہ ساری امت متفق نہیں، حضرت عمر پہ سارے متفق نہیں، مولا علی پہ سارے متفق نہیں، ابو حنیفہ پہ سارے متفق نہیں، احمد بن حنبل پہ سارے متفق نہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک فضل خیر آبادی تک سارے متفق نہیں، مجدد الفسانی پر سارے بریلوی متفق نہیں ہے، سارے بریلوی متفق نہیں ہے مجدد الفسانی پر۔ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے بریلویوں کو بہت بڑا عالم ہے یہاں کا، پاکستان کا، ہوتا باہر ہے، وہ کہتا ہے کہ مجدد الفسانی تو کاغذی پیر ہے۔ بتائیں، وہ غزالی، امام غزالی میں سارے متفق نہیں، اسی بندے نے کہا ہے غزالی تو عالم تھوڑا تھا، کہتا وہ تو کاغذی مولوی تھا۔ بتائیں، تو اب کیا حساب لگائیں گے؟ اور جہاں پہ لاڑ میں کالا تھوڑی سی اپنی پوٹی کر دے سارے متفق ہو جاتے، کہتے ہیں یار اس کا ذائقہ بڑا مزیدار ہے، یہ بہت کمال کی شے ہے، ٹیسٹ اس کا واہ واہ واہ، کیا بات، لاڑ میں کالے میں سارے متفق ہیں۔ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے جی، وہاں سارے اکٹھے کیوں ہو جاتے ہیں، وہاں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا جی۔ ہندوستان میں چلے جائیں، ہندوؤں کے بچے بھی ساتھ پڑھیں گے، ایک ملا کا فتویٰ مجھے دکھایا گیا جی، ایک ملا کا فتویٰ دکھایا گیا، وہاں پہ یہ سوال ہوا جی، ہماری بچیاں پڑھتی ہیں اسکول کالج میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، وہاں پہ ہندو جو لوگ ہیں ان کی تعریفیں ہوتی ہیں، ہندوؤں کے بڑے پنڈت شنڈت، ان کی مورتیاں ان کی تعریفیں ہوتی ہیں، تو بتائیں ہمارا وہ پیپر دینا کیسا ہے؟ کہتا ہے دل میں گالی دیتے رہو، اوپر اوپر سے لکھ دو، دل میں برا جانو اور اوپر اوپر سے لکھ دو، مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مجبوری ہے ہماری بھائی، یہ والا گند کھانا ہندوؤں کا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اسی حضرت کے فتوے جی، اسی ملا کے فتوے، اس جناب وہ وقت کا جو ابو جہل ہے اس کے فتوے ہمارے خلاف ہیں کہ یہ بندہ جو نے اس کی تفسیر سننی حرام ہے قرآن کی۔ بتائیں بھائی، ہم نے رب کے قرآن میں کیا بیان کر دیا ہے جو ہماری تفسیر قرآن کی پڑھی ہوئی وہ سننی حرام ہو گئی؟ تو پھر بتائیں جی، اس جیسے مولوی سے ابو جہل کو بدبو آئے یا نہ آئے، ابو لہب کو بدبو آئے یا نہ آئے، عبداللہ بن ابی جیسے منافق جو ہے نا، وہ بھی، اس کو بھی سمیل آئے گی، یار میں بھی منافق تھا لیکن تو میرا بھی امام نکلا ہے ڈیڈی جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی اگلی بات دیکھیں، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا مان علیہ وصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، پھر حضرت امام ابو حنیفہ کا دور آیا جی، پھر یہ علامت بدلی، امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا جی حضور بلکہ اس سے پیچھے چلیں ذرا، میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مان علیہ وصحابی، یہ اہل حق کا معیار ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کربلا سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں کسی نے پوچھا حضرت آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ میں انا من اہل السنہ والجماعہ، میں تو اہل سنت ہوں۔ میں کون ہوں؟ آپ دیکھ رہے تھے نا کئی سارے کالے کولے جو ہے نا وہ آگے کہیں گے جی ہمارے ہیں۔ امام نے فرمایا نا 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 نا، امام فرماتے ہیں میں کہنا من اہل سنہ، میں اہل سنت ہوں،
انہوں نے کہا پھر حضور ارشاد فرمایا اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ میں وہ کثرت کے ساتھ میرے نانا کی ذات پہ درود پڑھتے ہوں گے، وہ اہل سنت ہے جی۔ اس سے کوئی یہ نہ نکالے کہ اکیلا گوشت درود بنا کے بیٹھ جائے درود پڑھتے رہے، نہ نہ نہ۔ امام زین العابدین وہ تھے جو جہاد سے آ رہے تھے جی، پورا کنبہ قربان کروا کے واپس آ رہے تھے۔ تو اب آگے دیکھیں جی، امام ابو حنیفہ کا دور آ گیا، آپ سے پوچھے کہ حضور اہل حق کی پہچان کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ شیخین کو فضیلت دینا، ابو بکر اور عمر کو حضور کے سارے صحابہ میں بڑا جاننا، اور ختنین کے ساتھ محبت، یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی اور مولا علی سے محبت، یہ سنی کی پہچان ہے۔ اور آگے فرمایا امام ابو حنیفہ تیسری نشانی بیان کرتے ہیں اہل سنت کی، آپ فرماتے ہیں کہ سنی کی پہچان یہ ہے کہ وہ موضوع پر مسح کرتا ہے، موضوع پر مسح کرتا ہے، یہ سنی کی پہچان آپ نے بتائی۔ پھر آگے چلتے ہیں، پھر ہمارے بزرگوں نے کیا کہا؟ ہمارے بزرگوں نے کہا جس بندے کو دیکھو تو نا احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے تو سمجھو پکا سنی مسلمان ہے۔ تو میں کہ اگر وہ احمد بن حنبل سے نفرت کرتا ہے تو میں یقین کر لو اس کا اسلامی مشکوک ہے، اس کا اسلامی مشکوک ہے۔ احمد بن حنبل دیکھیں، کبھی عقائد میں یار ہوتے ہیں، کبھی شخصیت میں یار ہوتی ہے اہل حق کی، کبھی عقائد میں یار ہیں، کبھی شخصیت میں یار بن رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام میں مان علیہ وصحابی، حضور نے اپنا بتایا اور صحابہ کو بتایا، یہ شخصیت بتائی حضور نے۔ امام ابو حنیفہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے عمل بتایا، عمل کو معیار قرار دیا، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ تین باتیں کر رہے ہیں، اور تینوں باتیں جو ہیں وہ عمل ہے، عقیدہ ہے، وہ عقیدہ معیار بن رہا ہے۔ اللہ اکبر، دو عقیدے ہیں ایک عمل ہے، تینوں کو معیار قرار دے رہے ہیں، اہل حق کی علامت قرار دے رہے ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ پھر مدینے کے علماء سے پوچھ لیں آپ، امام احمد رضا کا دور گزرا ہے جی، عرب کے علماء کہتے ہیں جب ہند سے کوئی بندہ آتا ہم اس سے پوچھتے احمد رضا کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں نام سنتے خوش ہو جاتا، ہم سمجھ جاتے کہ یہ اہل سنت ہے، یہ اہل سنت ہے۔ کہتے اگر وہ سن کے اعلیٰ حضرت کا نام اور اس کے منہ پہ جناب بل پڑ جاتے، رنگ اس کا پیلا ہو جاتا، کالا ہو جاتا، تو ہم سمجھ جاتے یہ بندہ عقیدے کا خراب ہے جی۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت پھر آیا کہ شخصیت پھر جو ہے نا اہل حق کے لیے معیار قرار پائی۔ آج ہمارے دور کے اندر بھئی وہ علامات بدلتی رہی ہیں، اسی طرح کر کے جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام کے سامنے بندہ کھڑا ہو کے حضور کے دین پہ اعتراض کر رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دین سے نکل جائے گا، اس کی اولادیں آئیں گی دین سے نکل جائیں گی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کی اولادیں آئیں اور میں اس وقت موجود ہوں تو حضور فرماتے ہیں میں ان کو پھر ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا تھا، ان کا ایک بندہ نہیں چھوڑا گیا تھا، سارے قتل کیے گئے تھے، پورا صفایا کیا گیا تھا۔ بتائیں آپ، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا، نہروان کی جب جنگ ہوئی نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، آخری بندہ جس کی حضور نے علامت بیان کی تھی اس بندے کو میں نے دیکھا، وہ قتل ہوا پڑا تھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا قتل ہونا دیکھ کر کے، اس کی لاش دیکھ کے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے 2 نفل پڑھے، مولا جس کام کا وعدہ تیرے حبیب نے لیا تھا میں نے وہ پورا کر دیا۔ بتائیں تو بھائی یہ جو ہے نا یہ اسی طرح کر کے ان کی نشانی بھی بدلتی رہتی ہے۔ اگر پھر آ جائیں اسی بات پہ ہر بیچارے گونے کو کہہ دیں خارجی ہے تو پھر ذرا سبع سنابل شریف تو اٹھا کے دیکھ لیں، سبع سنابل شریف میں تو گنج کے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جب سے میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ بندے پہ جب غسل واجب ہوتا ہے تو بے غسلی جو ہے ہر بال کی جڑ میں چلی جاتی ہے، تو مولا علی فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے پھر بالوں سے دشمنی کر لی، میں نے پھر میں ٹینڈی کروا کے رکھتا تھا۔ اب مولا علی رضی اب یہ کہتا ہے جس کی بھی داڑھی گھنی ہو، سر پہ ٹینڈو، مونچھیں مڑی ہوئی، خارجی ہے بھائی، یہ کس بیوقوف نے کہہ دیا آپ کو؟ علامات بدلتی رہتی ہیں بھائی، اہل حق کے معیار جب بدلتے رہے زمانے کے حساب سے، اسی طرح کر کے دین کے دشمن جو ہیں ان کے بھی جیسے ان کے داؤ بدلتے رہے اسی طرح ان کی نشانیاں بدلتی رہی۔ بھائی تمہیں کس نے کہہ دیا کہ پکڑ کے بس ٹھیک ہے ٹھوکے جاؤ سب؟ اب مولا علی رضی اللہ عنہ کی داڑھی اتنی گھنی تھی، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ کا پورا سینہ ڈھکا ہوتا تھا داڑھی سے، اتنی خوبصورت داڑھی تھی مولا علی رضی اللہ عنہ، اور ٹینٹ بھی رکھتے تھے جی، سر پہ گنج مبارکہ کروا کے رکھتے تھے، بال صاف کرواتے تھے، حلق کرواتے تھے، بلکہ یہ لفظ مناسب ہے بزرگوں کے لیے۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ زندگی ساری ایسے رہے جی، عجیب نظام ہے ہمارے یہاں بھائی جی۔ ایک جگہ ہم بلکہ بغداد شریف میں تھے ہم، ایک بندہ جو ہے نا وہ بیچارہ تھا سنی، مونچھیں اس کی منڈی ہوئی، سر پہ بیچارے کے ٹینڈ ہیں جی، تو
میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ میرے کان میں کہنے لگا یہ 24 نمبر ہے۔ اب میں نام مراد مجھے تو پتہ ہی نہیں بھی 24 کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ یہ 24 ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یا چونکہ 12 حضور کے میلاد کا عدد ہے تو ڈبل 12 مطلب یہ ہوا کہ یہ حضور کا میلاد منانے میں ہم سے بھی آگے۔ کہتا ہے نہیں حضرت یہ فلانا ہے۔ میں نے کہا یار اب بتائیں، ان کی بھی اپنی اصطلاحیں نام مرادوں کی ہیں، ان احمقوں کو خود یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم بھی دین کے اندر کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے، دوسروں کو نکالنے کے سرٹیفکیٹ اٹھائے پھرتے ہیں۔ ہم سے پوچھیں آگے کون سنی ہے کون نہیں، وجہات دفعہ دور کالا منہ ہے یہ نہیں ایسا جی۔ ایک ایک بندے کو پکڑ کے اب مجھے کو کم از کم کو 10-12 سال کا عرصہ ہو گیا، میں ہمیشہ سر پہ مشین ہی پھرواتا ہوں، مشین اپنی رکھی ہوئی، نائی کے پاس جاتے تو بدتمیزی کرتے ہیں جی۔ نائی کے پاس اس کی کینچی سے بھی زیادہ تیز زبان چلتی ہے نائی کی، یہ سچی کہہ رہا ہوں۔ ادھر ایک نائی تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار بال کاٹ دے میرے۔ کہنے لگا جی بات یہ ہے میں نا مرید تو ہوں گولڑا شریف پیر نصیر کا، لیکن مشرک نہیں ہوں میں نے کہا اچھا جی۔ اب میں نے کہا بیوقوف سے کیا پوچھو بھی شرک کیا بلا ہوتی ہے؟ کہنے لگا جی میں ان کا مرید ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اچھا جی آپ کے پیر مشرک ہیں؟ کہتا ہاں وہ تو ہیں۔ میں نے کہا بے شرم انسان تجھے پتہ ہی نہیں کہ شرک ہوتا کیا ہے؟ اگر تجھے پتہ ہوتا شرک کیا ہے پھر اپنے پیر کو مشرک بھی کہتا، پھر ان کا بیعت بھی ہوتا۔ تو عجیب پاگل ہے تو۔ حساب یہ ہو گیا ہمارا، کوئی پتہ نہیں ایسے ہی نہ وہ۔ میں نے ایک بار بیان کیا تھا آپ کے سامنے، ایک بندہ ڈاکٹر ہے وہ، اس کی میں نے تحریر پڑھی، وہ کہنے لگا ہماری قوم جو ہے نا شرک سے اتنا ڈرتی ہے۔ کہتے میرے پاس ایک خاتون آئی دوا لینے کے لیے، تو میں نے اسے دوائی لینے کے لیے اس نے بایاں ہاتھ آگے کیا، میں نے کہا بیٹے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں کوئی بھی چیز لینی ہو دینی ہو۔ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ بھی شرک کرتے ہیں، شرک کر رہے ہیں آپ، حساب لگائیں۔ ان کا حال یہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ، میرا دل تھا کہ اس پہ میں لمبی چوڑی گفتگو کرتا اسی بات پہ، یہ جو بات ابھی کھولی تھی نا آپ کے سامنے، بس وہ وقت جو ہے نا آپ کا وہ ہو جاتا ہے اوپر۔ مجھے سب سے پہلے مدینہ شریف سے ایک دوست فون کرتے ہیں، کہتا ہے جی آدھا گھنٹہ درس ہو گیا آپ کا۔ میں نے کہا چل کوئی نہیں خیر ہے یار، آدھا گھنٹہ آپ سن لیں کچھ نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ممکن ہوا تو کل پھر انشاءاللہ مزید اس پہ گفتگو کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق